الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والملحدین والمنافقین والغاصبین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا الغريب عليه الصلاة والسلام ألا تجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس بات کے مد نظر کہ محرم اور سفر کا مہینہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزر چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کی رسم اور سنت کے اعتبار سے ابھی بھی عزاداری کے ایام بچے ہوئے ہیں. عام طور پر بر صغیر میں 2 مہینے 8 دن کو ایام عزا کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایام عزا ظاہری طور پر 2 مہینے 8 دن کہلائے جاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو اپنا ناطہ، اپنا رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا رابطہ اور رشتہ اس کبوتر کے مقابلے میں کہ جسے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے کچھ دن کسی جگہ پر اور ایک جگہ اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کا رابطہ امام حسین کے ساتھ یقیناً مضبوط ہونا چاہیے. کیسے؟ ایک کبوتر کو اگر کسی پنجرے میں کسی جگہ کچھ دن رکھا جائے اور پھر اسے آزاد کر دیا جائے کہ جاؤ اڑو جاؤ، اور وہ اڑتا ہے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب شام کا وقت ہوگا تو وہ واپس کدھر آئے گا؟ پلٹ کر اسی جگہ آئے گا جہاں پر کچھ دن پنجرے میں تھا. تو علماء اپنے بیانات میں یا عرفاء اپنے اشعار میں معصومین کے ساتھ رابطے کو جب بیان کرتے ہیں تو کچھ جگہ پر ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ کبوتر حرم ہے. مثلا امام رضا کے حرم میں کبوتر کا ایک تصور اور اس کے لیے بہت سارے عرفانی اشعار پائے جاتے ہیں. یا اسی طرح سے حمامت المسجد اس طرح کا لقب پایا جاتا ہے کہ مسجد کا کبوتر. تو کبوتر کے کلمے سے شاید بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ فرش عزا جس سے ہم وابستہ تھے اور ہیں، ظاہری طور پر وہ زمانہ جو محرم اور سفر کا زمانہ ہے، اگر وہ چلا بھی جاتا ہے تو جو ان کا کبوتر ہے، جو ان کا عاشق ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ پلٹ کر ان کے ہی دروازے پر رہے گا. اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ زمانہ ختم ہو جائے محرم و سفر تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس در کو چھوڑ دے گا اور اس راستے سے بھٹک جائے گا. جب اس کو موقع ملے گا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کا تصور اسی فرش سے وابستہ رہے گا، کبھی بھی وہ اس دروازے کو اور اس فرش کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اس بات کے مد نظر میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے اگر 2 کلمات میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ عزادار یعنی ذمہ دار. 2 مہینے تقریباً جن عزاداریوں کو ہم نے انجام دیا ہے، یہ عزاداریاں صرف کچھ ظاہری رسومات کو انجام دینا یا فزیکلی کسی جگہ پر پہنچنا اور کچھ کاموں کو انجام دینے کا نام نہیں ہے. وہ ہے
جو ہم لوگوں نے انجام دیا ہے ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، یہ ملتا ہے کہ چاند رات سے اپنے گریبان کو چاک کر دیتے تھے اور ملاقات کرنے والوں سے اپنی ملاقات کو بہت محدود کر دیتے تھے۔ اگر کوئی بہت دیر کے لیے بیٹھنا بھی چاہتا تھا تو اپنے خادم کے ذریعے سے یہ پیغام دیتے تھے کہ انہیں بتا دو کہ ان دنوں میں اپنا زیادہ وقت اپنے دادا کو یاد کرنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ظاہری حالت ہے، یہ جو ظاہری طور پر عزاداری کی رسومات کو انجام دینا ہے، یہ ہمارے معصومین کی سیرت میں ملتا ہے، ہم کو بھی یہ کرنا ہے۔ لیکن معصومین کے اور دوسرے کلمات کے، انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو امام رضا کے کچھ کلمات پر مبتنی رہے گی اور ان کے بیانات کی روشنی میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہم عموماً جناب زینب اور امام سجاد کا یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کربلا کو کربلا سے کسی نے نکال کر عالمی طور پر اسے پھیلایا ہے تو اس میں جناب زینب کا کردار بہت بڑا ہے، اور واقعاً اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ جناب زینب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ امام سجاد نے بھی اگر مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کبھی کسی گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھا اور پھر اس پر اگر رونا شروع کیا ہے تو صرف یہ ایک احساساتی، ایموشنل یا جذباتی گریہ نہیں تھا جو ایک بیٹا اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہے، بس یہ نہیں تھا، بلکہ امام زین العابدین اس گریے کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اور پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف یہ گریہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک باپ نے چونکہ اپنے بابا کے لیے وہ منظر دیکھا تھا کہ یقیناً اس سے متاثر ہوتا ہے ایک انسان، لیکن صرف یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میرے بابا کا ذکر عالمی ہونا چاہیے۔ اگر ظالم یہ چاہتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے ذریعے سے ان کے نام کو مٹا سکتا ہے تو میں ان پر گریہ کر کے، چاہے وہ گوسفند کے سامنے اور گوسفند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر، میں ظالم کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ یہ گریہ ایک جہاد تھا، صرف ایک بابا کو یاد کرنا نہیں تھا، چونکہ ظالم کا مقابلہ تھا۔ اسی طرح سے امام باقر نے بھی یہ کام کیا ہے، امام صادق نے بھی یہ کام کیا ہے، تمام اماموں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے بعد یعنی امام حسین کے بعد سے ہر امام کی یہ ذمہ داری ایک ہو گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور کربلا کے واقعے کو لوگوں تک کے زیادہ سے زیادہ انداز میں پہنچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا جا سکے کہ تم کو امام حسین کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔ اور ان تمام ائمہ معصومین نے جو اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا کردار امام حسین کی عزاداری کو پھیلانے میں ہر دوسرے امام کے مقابلے میں برجستہ تھا۔ ان کے زمانے کے حالات کی وجہ سے ان کو ولی عہد بنا کر جو مشہد بلا لیا تھا، توس بلا لیا تھا، تو ان کو ایک موقع ملا تھا اس ظاہری منصب کی وجہ سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر دوسرے اماموں کے مقابلے میں خاص انداز سے کر رہے تھے، اور انہیں یہ امام حسین اور کربلا کو دوسرے اماموں کے مقابلے میں تبیین کرنے کا اور اس کی وضاحت کرنے کا موقع زیادہ ملا تھا۔ جہاں امام رضا کے لیے یہ کوالٹی ذکر کی جاتی ہے اور ان کے اس کارنامے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کسی امام سے روایت کیے گئے ہیں اور اشعار امام حسین کے ان کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام ہیں، وہاں پر امام رضا علیہ السلام ساتھ ساتھ میں ایک اور کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اطراف میں رہنے والے شیعوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اگر میں امام حسین کی عزاداری کو پھیلا رہا ہوں اور اس کے لیے کچھ کردار ادا کر رہا ہوں، تو اب میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو میرے نزدیک ہیں ان لوگوں کی تربیت کے اوپر بھی خاص توجہ دی جائے۔ یعنی صرف عزادار کو ایک ظاہری طور پر رسومات کو انجام دینے والا عزادار نہیں،
بلکہ اس عزادار کو ذمہ دار بنایا جائے. جیسے میں ذمہ دار ہوں حسینیت کو پھیلانے کے لیے، ہر عزادار کی عزاداری اس کی ذمہ داری ہونا چاہیے حسینیت کو پھیلانے کی. یعنی ہر عزادار کو ذمہ دار بنانے والا کام یہ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں انجام دے رہے تھے. امام رضا کا یہ کام جو وہ انجام دے رہے تھے، اس کے لیے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ میں دو روایتوں کو، ایک واقعے کی صورت میں ہے اور ایک امام رضا کے لیٹر اور نامے کی صورت میں ہے، خط کی صورت میں ہے، بیان کرنا چاہوں گا. ایک صلوات کا سہارا دیں. سب سے پہلے ایک مشہور واقعہ ہے امام رضا کے زمانے میں. جس وقت امام رضا علیہ السلام کا ورود ہو چکا اور وہ مشہد آ گئے، طوس آ گئے، اس زمانے میں طوس کہا جاتا تھا. جب طوس آ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ امام رضا کا قیام ہے، تو نزدیک میں یا دور کے رہنے والے اب ملنے کے لیے امام رضا سے مشہد مقدس آیا کرتے تھے. الگ الگ جگہ کے لوگ، کچھ لوگ اس زمانے میں بخارا کی طرف کے، وہ تجارت کی نیت سے خراسان کی طرف آنے کا ارادہ کرتے ہیں. عام طور پر ہم لوگوں کے درمیان بھی جب کوئی امام رضا کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی امام کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، تو ایک رسم ہے ہم لوگوں کے درمیان کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ملنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ گے تو ہمارا سلام بھی مولا کو کہنا، ہمارا پیغام ہے، ہماری کچھ دعائیں ہیں، مولا تک کے یہ پیغام پہنچا دینا. یہ ایک رسم ہوا کرتی ہے آج بھی کہ جب ظاہری طور پر ہم امام کو اس طرح سے زیارت نہیں کر پاتے ہیں جیسے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو آج جبکہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان اس طرح سے امام موجود نہیں ہے اور وہ جانے والا امام کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہم اذن دخول میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم یہ آج یہاں پر اس ذریع میں ہونے کے باوجود بھی آپ ویسے ہی زندہ ہیں. فرق نہیں کرتا ہے آپ کے لیے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانا یا اس دنیا میں ظاہری طور پر رہنا. یہ ہم لوگوں کا اعتقاد ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ہر زائر کو جو زیارت کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جب جاؤ گے مولا کے پاس تو ہمارا سلام کہنا، ہمارا یہ پیغام دینا. تو اس وقت بخارا کی طرف سے جب کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم تجارت کے لیے خراسان کی طرف جا رہے ہیں اور جب خراسان پہنچیں گے تو وہاں امام رضا سے بھی ملاقات کریں گے، تو اب لوگوں کا ایک تانتا بن گیا، ایک لائن لگ گئی ہے لوگوں کی. لوگ آتے ہیں ایک کے بعد ایک. کوئی کہتا ہے کہ ہمارا سلام جا کر مولا کو کہنا، کسی نے کہا کہ ہمارا پیغام جا کر مولا کو دینا، کسی نے کوئی امانت دیا ہے کہ یہ سہم امام ہے، یہ جا کر مولا کے حوالے کر دینا، یہ امام کا حق ہے، یہ مولا کو دینا. کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہے جو امام تک کے پہنچانے کو ان کو دیا جا چکا ہے. اور یہ سب لوگ جمع کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کی محبت ہے جو امام کی بنسبت ہے، اور ان کو اس بات میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم امام کے پاس جائیں گے اتنی امانتوں کے اور پیغام کے ساتھ تو یقیناً امام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، اور یہ ایک بہت بڑا بہانہ ہوگا امام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا اور زیادہ وہاں وقت گزارنے کا. تو ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہے کہ اگر یہ چیزیں مل رہی ہے تو اس کو انکار نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے امام کے ساتھ بتایا جائے. یہ لوگ آ جاتے ہیں. جب یہ لوگ خراسان پہنچتے ہیں، طوس پہنچتے ہیں، طوس پہنچنے کے بعد پہلے ہی دن اب یہ چاہتے ہیں کہ امام رضا کے گھر پر جائیں اور امام رضا سے ملاقات کریں. جیسے ہم لوگوں کی بھی اس طرح کی حالت ہوتی ہے. آج کل جو کربلا سے واپس آئے ہیں انہوں نے بہت اس کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت دل چاہتا ہے کہ موقف یا ہوٹل کے بجائے زیادہ وقت بین الحرمین یا گزارا جا سکے حرم کے اندر. تو اس طرح کی ایک تمنا، ایک خواہش اور ایک آرزو ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا وقت پہلی فرصت میں ہم اپنے امام کی ملاقات کے لیے جائیں. تو یہ لوگ بھی نکلتے ہیں، جہاں بھی ان کا اسکان تھا وہاں پہ اپنے سامان کو رکھا اور کہا امام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. امام سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں، دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، دربان باہر آتا ہے، نگہبان جو وہاں پہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں واچ مین ٹائپ جو بندہ تھا وہ باہر آتا ہے. آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کر امام کو کہہ دو کہ امام علی کے شیعہ، علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے جا کر اندر کہا. جیسے ہی یہ پیغام اندر دیا تو امام علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں
کہ ان کو جا کر کہہ دو میں ابھی مصروف ہوں، میں بزی ہوں، فصرف ہوں، انہیں واپس کر دو. بھیج دیا واپس. یہ بھی چونکہ امام کے چاہنے والے تھے، امام سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ یقیناً امام کسی کام میں مصروف ہوں گے، امام مصروفیت کی وجہ سے اب ہم کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے ہیں، کل آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آج ہم چلے جاتے ہیں. وہ لوگ چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتے ہیں. دوسرے دن آنے کے بعد میں پھر انہوں نے دروازے پر دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کہ جا کے کہہ دو علی کے شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں. پھر امام کے پاس دربان جا کے پیغام دیتا ہے. جب وہ پیغام دیتا ہے تو امام وہی جواب جو انہوں نے کل کا دیا تھا، اس نے جا کر کہا کہ امام علی کے شیعہ کچھ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو امام نے ان کو پھر پلٹ کر کہا دربان کو کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ میں مصروف ہوں اور انہیں واپس کر دو، انہیں پلٹا دو، واپس بھیج دو. پھر یہ دوسرے دن چلے جاتے ہیں. تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. یقیناً یہ واقعہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. تیسرے دن پھر اس طرح سے ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے دن ہوا تھا یہ اس طرح سے؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ؟ نہیں، 60 دن تک کے ہوا تھا. ذرا تصور کیجئے، اس واقعے کے اندر اپنے آپ کو تھوڑی دیر رکھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنی خواہش ہے، کتنی بے قراری، کتنی بے چینی زبانی طور پہ کم سے کم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، اور جب ہماری یہ بے قراری اور بے چینی کم سے کم یہ جو ہماری زبان پر، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زبان پر ہے، تو اس کے بعد اب میں جاتا ہوں امام سے ملاقات کے لیے. امام 1 دن واپس کر دیتے ہیں، 2 دن واپس کر دیتے ہیں، 3 دن واپس کر دیتے ہیں. شاید اگر میرے جیسا انسان ہوتا تو 3 دن کے بعد کہتا بھائی یہ کیسا اخلاق ہے، یہ کیا طریقہ، یہ کیا برتاؤ ہے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، پہلے دن سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ واپس کیے جا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے. 3 دن نہیں، 5 دن، 5 دن نہیں، 10 دن کے بعد 1 دن تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور کہتے بھائی بہت سارے لوگ تھے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے 7ویں امام کی شہادت کے بعد، 6ٹھے امام کی شہادت کے بعد ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے امامت کے سلسلے کو ماننے سے انکار کیا ہے. تو میں بھی یہ کہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آج ان کو امام نہیں مانا ہے وہی صحیح تھے. یہ ایسا انسان، یہ ایسا آدمی، یہ ایسا امام کہ جو ہمیں اپنے گھر میں، ہم اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور وہ ہمیں لینے سے انکار کر رہا ہے، آنے نہیں دے رہا ہے. بہت ممکن تھا کہ میرے جیسا انسان اس طرح سے بہک جاتا، لیکن نہیں، امام ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ جو تھے عجیب معرفت والے لوگ تھے، عجیب امام کی عقیدت رکھنے والے اور امام کی شناخت رکھنے والے لوگ تھے. کم سے کم ہم سے اور مجھ سے تو زیادہ تھے. 60ویں دن ان کا برتاؤ دیکھیے گا، ان کا رویہ دیکھیے گا. 60ویں دن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولا ٹھیک ہے آج بھی ہم جا رہے ہیں. 60ویں دن وہ بیٹھ جاتے ہیں دربان کے سامنے اور 60ویں دن بیٹھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مولا سے یہ کہہ دو ابھی جا کر کہ آج اس شہر میں ہمارا آخری دن ہے، اب ہم پلٹ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم جس کاروان میں آئے ہوئے ہیں وہ کاروان آج اس شہر سے نکل کر واپس جا رہا ہے. اور اس زمانے میں سفر میں حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے اس طرح کا ماحول ہوتا تھا کہ کاروان کی صورت میں لوگ چلیں ایک دوسرے کے ساتھ میں تاکہ کوئی حملہ نہ ہو، اگر حملہ ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے اور اپنے مال کی حفاظت کی جا سکے. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ امام کو جا کر کہہ دو کہ آج اب ہم پلٹ کر نہیں جائیں گے. اگر آج ہم پلٹ کر واپس چلے گئے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم کو کہا تھا سلام کہنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں کچھ امانتیں دیا تھا امام کو پہنچانے کے لیے اور پیغام دیا تھا امام کو پہنچانے کے لیے، انہیں پلٹ کر کیا کہیں گے ہم سے جب وہ پوچھیں گے تم نے ہمارا سلام کہا تو میں ان کو کیا کہوں گا کہ ہم کو امام سے ملاقات کا موقع اور شرف بھی نہیں ملا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے. امام کو کہو کچھ بھی ہو آج ہم آپ سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور پھر ایک جملہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر آج ہم ملے بغیر واپس چلے گئے تو ہم اپنے وطن پہنچ گئے تو جو ہمارے اور امام کے دشمن ہیں وہ بہت خوش ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امام کے دشمن خوش ہوں اور ان کو یہ خبر ملے کہ چاہنے والے ملنے گئے تھے اور وہ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے. دربار نے جب اس بات کو سنا تو اندر جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ مولا پچھلے 60 دن تک کے
پچھلے 60 دن تک کے جب میں ان کو کہتا تھا کہ امام نے کہا ہے واپس پلٹ کر جاؤ تو پلٹ جاتے تھے, چلے جاتے تھے, رکتے نہیں تھے. لیکن آج انہوں نے ایک طرح سے ڈیرا جما دیا ہے, اب وہ پلٹ کر نہیں جا رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج ہمیں کسی بھی حالت میں ملنا ہے. جیسے ہی اس نے یہ پیغام دیا تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو کہو اندر آ جائیں. اور وہ لوگ اندر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کم معرفت کا کوئی ہوتا یا بے معرفت انسان ہوتا تو وہ اندر جانے کے بعد پہلا سوال کیا کرتا, یہ کیا کر رہے تھے مولا آپ ہمارے ساتھ, یہ آپ کا کیا برتاؤ ہوتا جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے تھے کہ 60 دن تک کیا آپ ہمیں اندر قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن وہ لوگ اندر جاتے ہیں. عجیب روایت کے جملے ہیں, روایت میں اور تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ اندر جاتے ہیں, 2 زانو ہو کر فوراً بیٹھتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکا کر سوال پوچھتے ہیں, مولا ہم میں کیا کمی تھی کہ 60 دن تک کے آپ نے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیا تھا, ہم میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیا. امام نے جیسے ہی یہ سنا تو امام جواب میں کہتے ہیں کہ تم دروازے پر آتے تھے تو کیا کہتے تھے تم, لِدَعْوَاتِكُمْ تمہارے ادعا کی وجہ سے, جو تمہارا ادعا تھا, جو تمہارا کلیم تھا, کیا کلیم تھا تمہارا دروازے پر؟ کہا کچھ نہیں, ہم کہتے تھے ہم علی کے شیعہ ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا تمہیں شرم نہیں آتی تھی اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تھے؟ اسی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تھے اور یہ تمہارا ادعا تھا, یہ تمہارا کلیم تھا, اس وجہ سے میں تم کو ملنا نہیں چاہتا تھا. کہا مولا ہم علی کے شیعہ ہیں. تو امام ان کے جواب میں کہتے ہیں نہیں, علی کا شیعہ کون ہے؟ ان شیعتہ الحسن, امام حسن علیہ السلام ہے علی کے شیعہ. ان شیعتہ الحسن والحسین, امام حسین علیہ السلام ہیں. ان کا شیعہ جناب سلمان فارسی, جناب سلمان محمدی, جناب ابو ذر کا نام لیتے ہیں, جناب مقداد کا نام لیتے ہیں, جناب عمار کا نام لیتے ہیں, جناب محمد ابن ابو بکر کا نام لیتے ہیں. ان تمام اصحاب کا نام لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ علی کے شیعہ تھے, تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو پھر امام اپنی بات کو اور کنٹینیو کر رہے ہیں, تسلسل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے شیعہ یہ تھے. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ لم یخالفو, کسی ایک چیز میں بھی یہ علی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتے تھے. یہ کسی چیز میں مولا کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اور تم کہ جو زیادہ تر کاموں میں مولا کی مخالفت کرتے ہو, اپنے آپ کو کہتے ہو علی کے شیعہ ہو تم, اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. بس جیسے ہی یہ سنا انہوں نے, جیسے ہی یہ سنا کہ امام ہمیں اندر آنے کیوں نہیں دے رہے تھے, کیونکہ ہم کہتے تھے ہم علی کے شیعہ ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ علی کے شیعہ کی کوالٹی یہ ہے, جہاں کچھ افراد کے اور اصحاب کے نام لیے, اولاد امام علی کے نام لیے, 2 ائمہ معصومین کا نام لیا, اور اس کے بعد جناب محمد ابن ابو بکر, سلمان, مقداد, ابو ذر کا نام لیا, تو اس کے بعد صرف نام نہیں لیا ہے بلکہ کوالٹی بھی بتایا ہے. کوالٹی کیا ہے؟ کسی ایک چیز میں یہ اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے تھے. جب اس کوالٹی کو سنا تو اب ان لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو پھر جھکائے رکھا, اور جھکائے رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تھے. اب ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں. عزیزوں پھر کیا ہوا؟ واقعے کا اصل لب لباب یا پیک ایکچولی یہاں پر ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, کہ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی ایک جگہ پر مسند کے اوپر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, فوراً وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد ان لوگوں کے نزدیک جو 2 زانو بیٹھے ہوئے ان کے نزدیک آتے ہیں. ان کے نزدیک آنے کے بعد ان کے دونوں بازوؤں کو ایک ایک شخص کے بازو کو پکڑتے ہیں, اور پکڑنے کے بعد کھڑا کرتے ہیں, اور کھڑا کر کے کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے, تم پر بھائیوں تم پر میرا سلام ہو. اور سب کو ایک ایک کر کے اپنے گلے لگاتے ہیں. اور اس کے بعد روایت کا جملہ کہ اتنا قریب کھڑے تھے ان لوگوں کے ساتھ میں جن کو 60 دن تک کے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. 60ویں دن ان لوگوں سے اتنا نزدیک کھڑے تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہے تھے. صرف نزدیک کھڑے نہیں تھے بلکہ ان کو اپنا بھائی کہہ کر گلے لگا رہے تھے. کیا کیا ان لوگوں نے؟
کون سا بہت بڑا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہو کیونکہ تم میں وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی جو شیعہ کے اندر ہونا چاہیے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ تم کو اپنے امام مولا علی کی کسی کام میں مخالفت نہیں کرنا ہے. چونکہ یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے تو تم شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہو. جن کو تھوڑی دیر پہلے شیعہ کہلانے کے قابل نہیں دیکھ رہے تھے اور انہیں اس بات کے اوپر اپنی ناراضگی بتا رہے تھے کہ کیسے تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہو, انہوں نے بھی کیا کر دیا جس کی وجہ سے اب ان کو گلے بھی لگا رہے ہیں. اور نہ صرف شیعہ بلکہ اب ان کو کہہ رہے ہیں تم میرے بھائی ہو. ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. شیعہ سے بڑا درجہ ہے کہ ایک امام اپنے صحابی اپنے ساتھی کو اور جو ان کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو اپنا بھائی کہیں. کس وجہ سے ان کو بھائی کہنے لگے؟ کون سا بڑا کام انہوں نے کیا ہے؟ صرف ایک کام کیا ہے اور وہ ایک کام یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ آج سے ہم اپنے مولا کی مخالفت نہیں کریں گے. صرف اس ارادے کی وجہ سے ان کا درجہ اب صرف شیعہ کا نہیں ہے بلکہ امام کی زبانی اب وہ بھائی کہلا رہے ہیں ان کو اور بھائی کہہ رہے ہیں. اور جب بھائی کہہ کے ان کو گلے سے لگایا تو اپنے خادم کی طرف نظر کرتے ہیں, کہتے ہیں کتنے دن یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ 60 دن آئے مولا. کہا 60 مرتبہ ان کو میری طرف سے سلام کرو, میری طرف سے انہیں 60 مرتبہ سلام کہو اور اس شہر کا سب سے مہنگے ہدیے کا انتظام کرو اور ان میں سے ہر شخص کو اس شہر کا مہنگا ہدیہ دو میری طرف سے. اور ان لوگوں کو وہ ہدیہ دیا ہے. یعنی امام کے اس واقعے کی طرف اگر توجہ کی جائے اور ان حالات کی طرف کہ جو کچھ سیکنڈ پہلے جن کو شیعہ کہنے کے لیے امام کہہ رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے اور انہیں یہ بتا رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو جو شیعہ کہتے تھے تمہارے اس کلیم کی وجہ سے میں تم کو اندر آنے نہیں دے رہا تھا, ان کو بھائی کہنا شروع کیا. کیوں؟ اتنا مہنگا ہدیہ دیا, 60 مرتبہ سلام کہلوایا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہ ہمیں اپنے مولا کی کسی کام میں مخالفت نہیں کرنا ہے. جیسے ہی یہ ارادہ بدلا ان کا درجہ خود بخود بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے اس درجے پر تھے کہ ان کو شیعہ کہنے کے لیے بھی امام ڈانٹ رہے تھے اور درجہ اتنا بدل گیا کہ اب ان کو بھائی کہہ رہے ہیں. اور یہ درجہ جو بدلا ہے ارادے کی وجہ سے بدلا ہے. تو یہ جو عزاداری جو میرے مقدمے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ جملے پیش کیا تھا, یہ جو عزاداری ہے, اس عزاداری کو اگر ذمہ داری کے طور پر دیکھا جائے, اور ذمہ داری کون سی ذمہ داری؟ وہ ذمہ داری جو جناب زینب نے دنیا تک کے پھیلانے کے لیے انجام دیا ہے. عزاداری صرف کسی کام کو کرنا نہیں بلکہ امام حسین کو دنیا تک کے پھیلانا ہے, دنیا کے کونے کونے تک کے لے کر جانا ہے, جو امام زین العابدین نے کیا ہے, جو امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے. اگر اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا تو یقین جانیے کہ اگر کل کے امام نے امام رضا نے اس زمانے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں ان کے اس ارادے کی وجہ سے جہاں پر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم کو مولا کی مخالفت نہیں کرنا, ان کے راستے پر چلنا ہے, ان کو جب اس وقت اپنا بھائی کہا ہے تو آج کا امام بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے صحیح ہے کہ امام زمانہ 12ویں امام ہیں, 8ویں امام امام رضا ہو گئے ہیں, 7ویں امام امام کاظم ہیں, 4تھے امام امام زین العابدین ہیں, یہ ترتیب کے اعتبار سے. لیکن اگر ان کی ترتیب میں آگے پیچھے ہوتے, مثلا بچوں اور نوجوانوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مثلا امام مہدی ترتیب کے اعتبار سے 4تھے ہوتے تو جو کام 4تھے امام نے اس وقت کیا تھا امام مہدی وہی کام کرتے. امام زین العابدین اگر مثلا 12ویں امام ہوتے ترتیب کے اعتبار سے تو جو کام جس طرح سے امام زمانہ کریں گے یا کر رہے ہیں وہی کام امام زین العابدین کرتے. یہاں پہ ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے ہیں, سیرت کے اعتبار سے, ذمہ داریوں کے اعتبار سے, مشن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے, خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک 250 سالہ انسان ہے جو نام کبھی کبھی حالات کے حساب سے بدل رہے ہیں لیکن سب کے سب رسول خدا کے راستے پر ویسے ہی جیسے امام علی علیہ السلام جس مقصد کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے وہی مقصد امام حسین اور امام حسن آگے لے کر بڑھے ہیں. تو اگر آج کے زمانے میں بھی ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے تو نہ صرف یہ کہ آج کا وقت کا امام ہم کو صرف شیعہ کہنے کے اوپر تنبیہ نہیں کرے گا
بلکہ آج کا وقت کا امام بھی اپنے دادا کی طرح، امام رضا کی طرح ہم لوگوں کو اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان اصحاب کی طرح جو اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، لیکن مولا ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہتے ہو جبکہ تم زیادہ تر کاموں میں ان کی مخالفت کرتے ہو۔ اگر واقعاً ایسا ہے تو صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے، اور جہاں ارادہ بدلے گا وہاں مقام اور منصب بدل جائے گا۔ جن کو تھوڑی دیر شیعہ کہنے کے لیے امام ڈانٹ رہے تھے، اب ان کو تھوڑی دیر کے بعد امام اپنا بھائی کہہ کر اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں آئے گا کہ اگر ہم صحیح معنی میں یہ چاہتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچے کہ وقت کا امام بھی ہم کو اس طرح سے دیکھے اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شمار کیا جائے کہ جن کا درجہ اصحاب میں بڑا درجہ ہو، ہم صحیح معنی میں اگر سرباز امام کا فوجی سپاہی سرباز بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کن نقطوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کی رات میں آپ کی خدمت میں خود امام رضا علیہ السلام کے ایک لیٹر کو اور ایک خط کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام تمام ہمارے دوسرے اماموں کی طرح ایک مظلوم امام ہے کہ جہاں ہم ان کے بارے میں تو کچھ بات کرتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور کچھ ان کی آشنائی ظاہری طور پر ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا، دادا کون تھے، کس شہر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، شہادت کچھ ذکر ان کا تو ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے معارف یا کچھ ایسی چیزیں کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ صرف کتابوں کی زینت بنی رہ گئی اور ہمارے درمیان اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک بہت اہم چیز امام رضا علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے جو امام رضا نے اپنے چاہنے والوں کے نام لکھا ہے، اور ان کے میسنجر اس لیٹر کو جس کے حوالے کیا تھا وہ ہیں جناب شاہ عبدالعظیم حسنی، جو خود ایک بہت بڑے درجے کے امام زادے اور ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ امام رضا کے صحابی ہیں، نوے امام کے صحابی ہیں، یہ بہت بڑے درجے کے تھے، اتنے بڑے درجے کے تھے کہ اتنا اہم لیٹر جو امام رضا شیعوں کے نام لکھ رہے ہیں وہ لیٹر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت کہ جب شاہ عبدالعظیم حسنی مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں اور ایران کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو ان کے حوالے امام رضا نے ایک لیٹر دیا تھا، جس لیٹر کی ابتدا میں عجیب جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عبدالعظیم، جب تم میرے شیعوں کے پاس جاؤ گے، تمہاری ملاقات ان سے ہوگی، تو ابلغ عنی اولیائی السلام، میرے چاہنے والوں کو، اولیاء کو، میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو جا کر میرا سلام کہنا۔ امام رضا نے اپنے چاہنے والوں کو اپنا سلام بھجوایا ہے، کس کے ذریعے سے؟ شاہ عبدالعظیم کے ذریعے سے۔ خدا انشاءاللہ ان کی زیارت ہم سب کو نصیب کرے۔ ان کی زیارت کے لیے ایک روایت ملتی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں خاص اس زمانے کے لیے تھا، کچھ علماء آج بھی کہتے ہیں کہ وہ امتداد اور وہی کنٹینیو ہے۔ فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر، یا ایک روایت میں امام حسین کی زیارت سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اس زمانے کے حالات کے حساب سے یا جس وجہ سے بھی، لیکن روایت یہ ملتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ لیٹر کی ابتدا ہوتی ہے کہ میرے چاہنے والوں کو جا کر میرا سلام کہنا، اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اللہ تجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، ان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ اپنے اوپر کبھی بھی شیطان کو حاوی ہونے نہ دیں، اپنے اوپر شیطان کو حاوی ہونے نہ دیں۔ وہ شیطان ہو سکتا ہے ابلیس، یا ہو سکتا ہے نفس امارہ جو انسان کی روح کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں لے لے اور اس کے نتیجے میں وہ اسے منحرف کر دے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو جا کر کہنا کہ کبھی بھی شیطان کو اپنے پر حاوی ہونے نہ دے۔ پھر کچھ جملے ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف اسے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن درخواست ہے اور بستہ گزارش ہے کہ چونکہ ہم سب کے نام پر ہے، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں امام کے چاہنے والے ہونے کا، تو ہم سب کے نام پر یہ لیٹر ہے، یہ خط ہے،
تو ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا، اور میں بہت آسانی سے یہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، اور بیان کرنے والے بھی مل سکتے ہیں اس لیٹر کے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو جا کر میری طرف سے حکم دینا کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی کے پابند رہیں، اپنی زندگی میں سچ کہتے رہیں، راست گفتار اور راست گو اور سچے رہیں، اپنی زندگی میں جھوٹے نہ ہوں، کبھی جھوٹ نہ کہیں، امانت کو ادا کریں، کبھی امانت میں یہ خیانت نہ کریں۔ امانت کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر زبان کھولنا، منہ کھولنا ضروری نہیں ہے، وہاں پر سکوت اختیار کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے ہم کو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر گفتگو نہیں کرنا ہے، خاموش رہیں۔ خاموش رہنا اس میں بہت بھلائی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ کم بولنے کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ زبردستی کی گفتگو، زبردستی کا مجادلہ کرنے سے ایک دوسرے سے پرہیز کریں، ان باتوں کے اندر کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدے والی باتیں کریں، لیکن جن گفتگو کا اور جس بحث کا فائدہ نہیں ہے، اس طرح کے بحث کرنے سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ان کاموں میں لگ جائیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ پھر اب آتے ہیں ایک دوسرے مرحلے میں، اور کہتے ہیں کہ ان کو یہ کہہ دینا، میری طرف سے حکم دینا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس، میرا ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے ملاقات جائے ملنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ والمزاورہ اقبال بعضهم لبعض، اقبال بعضهم علی بعض والمزاورہ، ان کو میری طرف سے یہ حکم دینا کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن سے ملنے کے لیے اس کے پاس جائے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کی زیارت کے لیے جائے، یعنی ان میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، اگر ایک مومن دوسرے سے ملنے کے لیے جاتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک مومن میرا چاہنے والا دوسرے سے نزدیک ہو رہا ہے، بلکہ اس کا یہ قدم، اس کا ملنے کے لیے دوسرے مومن سے ہر اٹھنے والا قدم مجھ سے نزدیک ہونے والا قدم ہوگا۔ صرف وہ مومن مومن سے نہیں مل رہا ہے، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ صحیح معنی میں امام سے قربت حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَشْغُلُ، ان کو میری طرف سے حکم دینا کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی دشمنی میں یا ایک دوسرے کے کینے میں مشغول نہ رکھیں، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ کسی مومن کا، کسی چاہنے والا، اگر کوئی میرا چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ اپنے دل میں کسی مومن کی برائی کو نہ رکھیں، کسی مومن کے کینے کو نہ رکھے، اس کی دشمنی کو اپنے دل میں نہ رکھے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ کسی مومن کے دل میں، کسی میرے چاہنے والے کے دل میں، کسی میرے چاہنے والے کا کینہ ہو۔ اور عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ سے یہ عہد باندھ لیا ہے کہ اگر کسی نے کسی میرے چاہنے والے کی دشمنی کو، کسی نے میرے چاہنے والے کے بارے میں کسی کینے کو اپنے دل میں رکھا ہے، کسی نے بھی اگر یہ کام کیا ہے اور اس نے میرے چاہنے والے کا دل دکھایا ہے، تو میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ خدایا اس کو اس دنیا میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنا۔ اگر کسی چاہنے والے کا کینہ کسی کے دل میں ہے تو امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پر یہ ضروری کر لیا ہے، میں نے عہد کر لیا ہے اپنے ساتھ کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ خدایا اس کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنا۔ کتنا عجیب مرحلہ ہے، کسی نے بھی یہ کام کیا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ خدا اس کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد لمبا نسبتاً تقریباً 5-6 جملے بچے ہوئے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اگر میرے چاہنے والوں میں، یعنی اس لیٹر کے جملے ہیں، اگر میرے چاہنے والوں میں نیکوکار لوگ ہیں، اچھے کاموں کو انجام دینے والے لوگ ہیں، تو خدا ان کی مغفرت کرے گا۔ اگر میرے چاہنے والوں میں گناہ گار لوگ ہیں، گناہ ہو سکتا ہے کسی سے، اگر ان سے گناہ ہو گیا ہے، خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ مگر کچھ لوگ ہیں جن کے گناہ کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ ایک وہ کہ جو شرک کرے گا، اس کے گناہ کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا شخص کہ جس کے گناہ کو خدا معاف نہیں کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے کسی میرے چاہنے والے کے دل کو دکھایا ہوگا۔
اگر کسی نے میرے چاہنے والے کے دل کو دکھایا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، لیٹر کے جملے ہیں جو میں اپنے الفاظ میں اور اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو پلٹ جائے، توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، خداوند عالم اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اب اس کے دل سے روح ایمان کو خداوند عالم نکال دے گا اور وہ میری ولایت کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ دو راستے، یا توبہ کر لے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے کسی امام رضا کے چاہنے والے کے دل کو دکھایا ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لے، حلالیت طلب کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے معافی نہیں مانگا، توبہ نہیں کیا، تو امام کہتے ہیں نزع روح الایمان، اس کے دل سے روح ایمان کو نکال دیا جائے گا اور وہ اب میری ولایت سے باہر ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے یہ جملات خاص طور پہ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جہاں فرش عزا پر امام رضا کے چاہنے والے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بیٹھے اور روبرو ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس فرش عزا اور اس طرح کے ماحول کو اپنے لیے فرصت اور غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کتنا اچھا ماحول ہے، کتنی اچھی سنت ہے، کتنا اچھا ٹریڈیشن ہے جو ہمارے درمیان 1400 سال سے جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب امام زین العابدین اور معصومین کی بدولت یہ ایجاد ہوا کہ ان کے چاہنے والے ایک ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور یہ کتنا اچھا موقع ہوگا کہ ہم لوگ اس کے بجائے کہ ایک دوسرے سے رنجش، ایک دوسرے سے کینہ یا ایک دوسرے کی برائیوں کو دل میں لے کر اٹھیں، بلکہ یہ موقع ہے رنجشوں کو دور کرنے کا، کینوں کو ختم کرنے کا، آپس میں اخوت، برادری اور محبت کو بڑھانے کا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ایک قدم بھی ایک مومن، ایک چاہنے والا امام رضا کا دوسرے امام رضا کے چاہنے والے کی طرف آگے بڑھاتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ یہ قدم صرف ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے یا ایک چاہنے والے کا دوسرے چاہنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قدم مجھ سے نزدیک ہونے کے لیے ایک قدم ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ایک اپرچونٹی ہے، ہم لوگوں کے درمیان فرصت ہے، موقع ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر، سب سے پہلے یہ میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں، اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ عزادار ہیں جو اپنی عزاداری یعنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری، ہماری وہ ذمہ داریاں جو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہیں، اس کو انجام دینا ہے۔ اور یہ کیوں انجام دینا ہے؟ کیونکہ ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم میں سے کس کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا نہیں ہوگی کہ اس طرح سے جیسے امام رضا نے اپنے چاہنے والوں کو اپنا بھائی کہہ کر گلے لگایا ہے، ہم میں سے کس کی تمنا یہ نہیں ہوگی کہ ہم کو بھی امام رضا اور وقت کا امام اس درجے سے ہمیں نوازے اور ہمیں یہ منصب ملے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی جوان کے دل میں ہو کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا، نہیں، تاریخ میں مختلف واقعات ملتے ہیں جہاں پر اماموں نے صرف ایک ارادے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں جو تبدیلی کی ہے اور جس طرح سے ان لوگوں کا استقبال کیا ہے، تاریخ میں ان گنت واقعات ہیں۔ ہم لوگ جو عام طور پہ سنتے آئے ہیں جناب حر کا واقعہ سنتے آئے ہیں۔ جناب حر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا نا جو امام رضا نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ حر نے ایک وقت یہ کہا کہ اگر آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، یعنی حر کے دل میں بھی جناب سیدہ کے لیے کچھ معرفت ہے، کچھ رسپیکٹ ہے، کچھ عزت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی باؤنڈری کو اور اپنی حد کو کراس نہیں کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حر کو کربلا میں شب عاشور جو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے، ان کی اس معرفت کی بدولت حاصل ہوئی ہے جو ان کے دل میں تھی۔ اگر وہ اس وقت اپنی باؤنڈری اور اپنی حد کو کراس کر دیتے تو حر جناب حر نہ بنتے، حر رہ جاتے، لیکن جناب حر بنے کیونکہ ایک معرفت کا انہوں نے ثبوت پیش کیا تھا، اور چونکہ ان کے دل میں معرفت پائی جاتی تھی۔ حر کے ساتھ بھی یہی ہوا، جس نے کل مولا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ کسی کے گریبان کو پکڑنے کی طرح، کالر کو پکڑنے کی طرح ہوتا ہے، گویا انہوں نے امام کے گریبان کو پکڑا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لگام کو پکڑنا یعنی کسی شخص کے، اور خاص طور پہ اگر شریف انسان ہو تو اس کے لیے بہت بری بات مانی جاتی ہے
اگر اس جم میں جو سب سے چھوٹا بھی ہوگا، اگر میں اس کے بھی کالر کو پکڑ کر بات کروں گا تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب مجھے ڈانٹیں گے اس بات کے اوپر کہ صحیح ہے آپ عمر میں بڑے ہو، صحیح ہے کہ آپ جو بھی ہوں گے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ایک بچے کے ساتھ اس کے گریبان کو پکڑ کر یا کالر کو پکڑ کر گفتگو کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے، سب مخالفت کریں گے۔ جب ایک چھوٹے کے ساتھ اس چیز کو کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے تو ایک بڑے کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا کرے، اور وہ بڑا بھی امام ہو وقت کا، امام حسین ہو، تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو جناب حر نے کیا تھا اس وقت۔ لیکن اس کے باوجود جب جناب حر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق و باطل میں مجھے اب باطل کو چھوڑنا ہے، حق کی طرف جانا ہے، ارادہ کیا ہے حق کی طرف جانے کا، صرف کچھ قدم مولا کی طرف اٹھائے ہیں اور بڑھے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ میں، تو مولا نے ان کا کیسا استقبال کیا ہے، اپنا بھائی کہا ہے ان کو، اپنے گلے لگایا ہے ان کو، اور پھر ان کا جس گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ بھی اگر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت امام حسین اس کام کو انجام دے رہے تھے، بعد میں امام رضا نے اس کام کو انجام دیا، آج کا امام بھی یہ کام کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو پہلے ارادہ کرنا ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ پڑھ محمد و آل محمد۔ تو امام رضا علیہ السلام جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو انہوں نے پھیلانے میں اور دنیا میں بڑھانے کے لیے ایک بہت اہم کردار اور سب سے برجستہ کردار ادا کیا ہے، دوسری طرف ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان برادری کو، اخوت کو، اتحاد کو اور ان میں نزدیکی کو جتنا زیادہ مضبوط کر سکتے انہوں نے مضبوط کرنے کی بنیادوں کو رکھا۔ یہ لیٹر ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، چاہنے والوں کی ایک دوسرے کی بنسبت کیا ذمہ داری ہوتی ہے، تو امام نے اس بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور چونکہ امام یہ دونوں کاموں کو انجام دے رہے تھے اور ایک ایسا سسٹم بنا رہے تھے کہ جس سسٹم کو اس وقت ظاہری آنکھوں سے لوگ شاید محسوس نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس زمانے کے وہ لوگ کہ جو خلافت کو ہتھیا کر بیٹھے ہوئے تھے یا امام کو اپنے دشمن کی طرح جب وہ دیکھتے تھے تو ان کو امام کے ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک پیغام کے اندر، ایک ایک ملاقات کے اندر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ رہے گا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام کی زندگی کو اس طرح سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ 8ویں امام کو اس کے باوجود کہ ان کو ولی عہد بنایا گیا تھا اور ولی عہد بننے کے وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں دخالت نہیں کروں گا کسی بھی سیاسی امور میں، کسی کو عزل کرنے میں، کسی کو نصب کرنے میں میں کوئی دخالت نہیں کروں گا، اور ان کے اطراف میں سب جاسوسوں کو بٹھائے رکھا تھا کہ اگر ان سے کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو اس کی خبر بھی چلی جاتی ہے، ان سے کوئی گفتگو کرتا ہے اس کی خبر چلی جاتی ہے، یہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو اس کی خبر بھی پہنچ جاتی ہے، جن پر اتنی کڑی نگرانی تھی اور سب کچھ کنٹرولڈ تھا ظاہری طور پر، انہیں شہید کیوں کیا؟ یا پھر 8ویں امام کے بیٹے 9ویں امام کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا ہے، 11ویں امام کو، ان لوگوں کو اس عمر میں 25، 28، 42، 57 سال کی عمر میں اور اس ماحول میں ان کو شہید کیوں کیا گیا ہے؟ چوتھے امام مدینے کی گلیوں میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہے تھے، انہیں شہید کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ہر نوجوان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہمارے امام بہت اچھے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور تمام اس طرح کے ظاہری طور پہ نیک کاموں کو انجام دیتے تھے، تو پھر اس وقت کا ظالم انہیں شہید کیوں کرتا تھا؟ لیکن اگر اس کا خلاصے میں جواب دیا جائے تو صرف ایک وجہ تھی شہادت کی۔ ہر زمانے کے ظالم کے راستے میں یہ رکاوٹ تھے، ہر زمانے کا ظالم ان کو اپنے گلے کی ہڈی محسوس کرتا تھا، ان کی نماز، ان کے بیانات، ان کی دعائیں، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا صحیفہ سجادیہ پڑھنا، یہ ظالم کو یہ لگتا تھا کہ یہ ان کے بیانوں کے ذریعے سے ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ کسی عالم نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ اس زمانے کے خلفاء، اس زمانے کے ظالمین ہمارے اماموں کو آج کے زمانے کے شیعوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ ان کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اگر یہ زین العابدین مدینے کی گلی میں رو رہا ہے تو یہ صرف رو نہیں رہا ہے بلکہ ہمارے چہرے سے نقاب کو اٹھا کر ہم سب کے درمیان ایکسپوز کر رہا ہے، ہمیں بدنام کر رہا ہے،
یہ صرف رونا نہیں ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ اس دعاؤں کے ذریعے سے ہماری حکومت کی مشروعیت کو چھینا جا رہا ہے اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام رضا کے ان بیانوں سے یا امام رضا کے کارنامے کو اگر دیکھا جائے تو اس زمانے کا ظالم امام رضا کو بہت بہتر پہچانتا تھا، اور اسی لیے وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اور راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے بہت سارے اقدامات انجام دیے تھے۔ اپنے ذام میں، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس طریقے سے میں امام رضا اور حسینیت کو ختم کر دوں گا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ مدینے سے ان کو بلایا خاص انداز میں۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ مدینے سے لے کر طوس تک کے ہر وہ آبادی جو امام کو جاننے والی، پہچاننے والی آبادی تھی، اس سے دور امام کو دوسرے راستے سے طوس تک کے پہنچا دینا ہے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں سے مدینے سے مشہد تک کے امام رضا پہنچ گئے ہیں۔ اور جب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کل یہ جب مشہد پہنچ جائیں گے، مشہد پہنچنے کے بعد میری ڈیمانڈ کو اگر نہیں مانیں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، اور جب میں انہیں قتل کر دوں گا تو کوئی شورش، کوئی بغاوت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ مدینے سے طوس تک کے امام رضا پہنچے ہیں۔ جب یہی نہیں پتہ چلا ہے تو شہادت کی خبر کے بعد میں اگر کوئی بغاوت کرنا بھی چاہے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس نے یہاں سے قدم اٹھانا شروع کیا، اور امام کو کوشش اپنے اعتبار سے کر رہا تھا کہ کس طرح کے ماحول میں آئسولیٹڈ اور سماج اور معاشرے سے بالکل کٹا ہوا اس طرح سے بنا دیا جائے کہ ان کو ماننے والے اور ان کے پیغام کو سننے والے باقی نہ رہیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، لیکن اس راستے کو سب سے پہلے اگر کسی نے ناکارہ، اور اس اسٹریٹجی کو ناکارہ بنانے کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے تو وہ ہیں جن کو ہم جناب فاطمہ معصومہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ظالم نے اگر ان کے بھائی کو ایسی جگہ سے طوس تک کے پہنچایا ہے جہاں راستے میں چاہنے والوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو سکے، تو جناب معصومہ مدینے سے نکلتی ہیں طوس کے لیے، لیکن ایسے راستے سے نکلتی ہے جہاں چاہنے والوں سے ملاقات ہو اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے بھائی کو تمہارے نزدیک سے لے کر جایا گیا ہے اور انہیں طوس تک کے پہنچایا گیا ہے۔ تو جناب معصومہ سب سے پہلی وہ مجاہدہ تھی جو امام رضا کے مقصد کو باقی رکھنے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے نکلتی ہیں۔ جناب معصومہ کے رشتے کو امام رضا کے ساتھ صرف ایک بہن بھائی کے رشتے کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، جناب معصومہ کی محبت اپنے بھائی سے دوسری بہنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جیسے جناب زینب کی محبت امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی۔ لیکن صرف ایک بہن کی بھائی سے محبت نہیں تھی، بلکہ ایک امتی کی اپنے امام سے محبت تھی، ایک امام کے راستے پر چلنے والی مجاہدہ کی اپنے امام کے راستے سے وفاداری تھی۔ اس لیے وہ بہن جہاں اپنے بھائی کو بھائی کے اعتبار سے چاہتی ہے، وہاں امام کے اعتبار سے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو ایک امام سے ایک امتی کی محبت ہے، ایک امام سے ان کے پیروکار کی محبت ہے۔ تو امام کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے، ظالم کے مقصد کو ناکام کرنے کے لیے جناب فاطمہ معصومہ اس راستے پر آگے بڑھتی ہیں۔ یہ ایک قدم تھا جو امام کے لیے جناب معصومہ نے اٹھایا، اور امام کو اس ماحول میں رکھنے کے بعد جب ظالم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ان کا وجود میرے لیے خطرناک ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ ایک انتظام کرتا ہے زہر کا، اور اس زہر کے انتظام کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ امام کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ امام کے ایک ساتھی ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کو امام یہ کہتے ہوئے کہ اگر آج میں دربار میں جا کر جب واپس نکلوں گا تو واپس نکلنے کے وقت اگر میں نے اپنے سر پر عبا کو ڈال دیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا تو یہ سمجھ لینا کہ ظالم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، یعنی اس نے وہ جو زہر کا جام تیار کیا ہے وہ مجھے پلا دیا۔ وہ صحابی کسی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر اور دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مولا جو اب دربار میں گئے ہیں جب نکلیں گے تو میں دیکھوں، اور جیسے ہی مولا دربار سے باہر آتے ہیں تو اپنے سر پر عبا کے دامن کو رکھتے ہیں، اپنے سر پر عبا کو ڈالتے ہیں اس طرح سے کہ چہرے کو چھپاتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کے گھر اور اس دربار میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اس دربار سے لے کر گھر تک کے پہنچنے میں ایک روایت میں ایک ذاکر نے ذکر کیا ہے کہ 17 مرتبہ امام کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور امام زمین کی طرف گرتے ہیں اور پھر کسی طرح سے اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے گھر تک کے پہنچتے ہیں۔
اور جب گھر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو وہ صحابی آتا ہے، امام کو اس حالت میں دیکھ کر گریہ وزاری کرتا ہے، اور اس کی گریہ وزاری کو دیکھ کر امام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے چہرے کی رنگت اور آپ کے بدن کا یہ درد دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہاں زادارو وہ دریافت کرتا ہے کہ مولا آپ کے تجہیز اور آپ کی تدفین کا کس طرح سے انتظام کیا جائے گا؟ تو کہا نہیں، اس کے بارے میں میرا بیٹا آئے گا اور اس کا انتظام کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام جواد آتے ہیں، مولا کی تدفین کا انتظام کرتے ہیں۔ بس عزادارو میں 2-3 روایتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب اس ظالم نے امام کو زہر دیا تو امام اپنے قدموں کے سہارے سے اور چاہے کسی حالت میں اپنے گھر تک کے پہنچے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، امام حسن مجتبیٰ اسی جگہ پر جہاں انہوں نے زہر کو تناول کیا بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تشت لا کر دو، میں الٹی سا محسوس کر رہا ہوں۔ اب اسی درمیان میں تشت پہ جگر کے 72 ٹکڑے امام حسن کے موجود ہیں، اور ایک سامنے بہن بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ امام حسین شدید گریہ کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو مصیبت تم پر آنے والی ہے ویسی مصیبت کسی پر نہیں آئی ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ شاید اس لیے ارشاد فرمایا ہو کہ امام رضا کو سہارا دینے والا تو کوئی تھا، امام رضا کی تدفین کے لیے تو کوئی آ گیا تھا۔ امام حسن کے سامنے ان کا بھائی ان کو سہارا دے رہا تھا، رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، لیکن ہائے مولا حسین، ان کا جنازہ جلتی زمین پر تیروں پر اس طرح سے معلق تھا کہ جوان بیٹے نے جب اس عالم میں جنازے کو دیکھا ہے تو صرف ایک جملہ کہا ہے، پھوپھی اماں کتنا بے بس ہے یہ جوان، اس کا بوڑھا باپ، اس کا لاشا بے پیرو کفن ہے اور یہ اسے دفن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔